بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعة يظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسلام میں سچ بولنے کی اور سچی گواہی دینے کی جتنی ترغیب اسلام میں دی گئی ہے، شاید کہ اتنی ترغیب اور اس کے فضائل اور اس کے برکات کو دوسرے مذہب میں بتایا گیا ہو۔ ایک تو سچ بولنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور سچی گواہی دینے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور ان پر فضائل کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ سچ بولنے والے کے مرتبے کیا ہوں گے، سچی گواہی دینے والے کا مرتبہ کیا ہوگا۔ جیسے کچھ دن پہلے میں بتایا تھا نا، 7 لوگ جو عرش کے سائے میں رہیں گے، سب سے پہلا کون تھا؟ الامام العادل، جو انصاف پسند بادشاہ ہو۔ تو آج بادشاہوں کا تو زمانہ نہیں ہے، تو میرے حق میں میں بادشاہ ہوں، تو اس لیے ہر معاملے میں سچائی کا ساتھ دینا۔ تو ایسے ہی تاریخ کو جب ہم نکال کر دیکھتے ہیں، سیرت کو جب نکال کر دیکھتے ہیں، تو ایسے واقعات بہت زیادہ ہم کو ملتے ہیں جس میں سچائی کا ساتھ دیا گیا ہے اور سچی گواہی کو ہی اختیار کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے قاضی تھے اور وہ تابعی بھی ہیں، صحابہ کو دیکھے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باحیات ہے، اسی وقت وہ قاضی بن گئے، چیف جسٹس۔ تو اس وقت میں معاملات جو آتے تھے وہ قاضی حل کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زرہ تھی وہ گم ہو گئی، وہ کسی یہودی یا عیسائی کے پاس وہ زرہ چلے گئی، وہ چوری کر لیا تھا۔ تو اب یہ مقدمہ جو ہے وہاں قاضی کے پاس گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کے والد صاحب اور حضرت فاطمہ کے شوہر، اب ان کے فضائل تو کیا بیان کرنا، ایسے صحابی کی ایک زرہ گم ہو گئی ہے، اور وہ مقدمہ گیا قاضی کے پاس، قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ اب جیسے سونا چاندی کا نصاب ہے، ایسے گواہی کا بھی نصاب ہے شریعت میں، 2 گواہ مکمل رہنا، یا 2 عورتیں اور ایک مرد رہنا۔ تو حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی آپ کے پاس جو گواہ ہے پیش کیجئے کہ یہ زرہ آپ کی ہے، اس لیے کہ جو دعویٰ کرتا ہے اس پر کیا ہے، گواہی کو پیش کرنا پڑتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے وہ قسم کھانا پڑتا ہے۔ البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرتا ہے اس پر کیا ہے، گواہوں کو پیش کرنا، اور جو انکار کرتا ہے، اب والیمین علی من انکر، اور جو انکار کرتا ہے وہ قسم کھانا ہے۔ تو اس لیے اب حضرت علی دعویٰ کرنے والے تھے، تو گواہوں کو پوچھے کہ بتائیے آپ کے پاس گواہ کون ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 گواہوں کو پیش کیے، ایک تھے دوسرے ساتھی جو کہ حضرت علی مومن تھے وہ بھی، دوسرے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیے جو کہ آپ کے فرزند تھے۔ اب سب لوگ سمجھے کہ بھئی حضرت علی تو جھوٹ نہیں بولیں گے، اور وہ بھی گواہ کون ہیں، ان کے بیٹے خود ہیں، اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حضرت فاطمہ کے لاڈلے ہیں۔ اب سب لوگ سمجھ گئے کہ حضرت علی کے حق میں فیصلہ ہوگا اور زرہ مل جائے گی۔ لیکن قاضی شریح رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت علی، میں آپ کا مقام و مرتبے کا قائل ہوں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن شریعت کے اعتبار سے یہ آپ کے گواہ معتبر نہیں ہے، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، دوسرا گواہ لے کر آئیے۔ تو یہ معاملہ وہ یہودی دیکھ رہا تھا کہ بھئی حضرت علی جیسے
معزز آدمی سامنے ہے اور ان کے معاملے کو بھی قبول نہیں کیا جا رہا، تو اس معاملے کو دیکھ کر وہ ایمان لے کر آ گیا کہ بھئی یہ زرا حضرت علی کی ہے، ان کو دے دیتا ہوں اور میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھ لیے۔ تو یہ سچائی کا اور گواہی کا مقام و مرتبہ ہمارے اسلام میں دیا گیا۔ ایسے ہی عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تابعی ہیں، ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر جیسے دوسرے عمر، یہ ان کا فیصلہ، ان کا عدل اس طریقے سے تھا کہ جانوروں پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا۔ تو کیا ہوا ان کے معاملے میں، ایک مرتبہ ان کا ایک قافلہ جو ہے ایک علاقے میں جا کر جنگ کر کر وہاں کا علاقہ فتح کر لیا اور وہاں رہنے لگے، اسلامی حکومت آ گئی، پورے لوگ اسلام کے موافق زندگی گزارنے لگے، اور جو دوسرے تھے، جو دوسرے مذاہب پر عمل کرتے تھے، وہ ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر زندگی گزارنے لگے۔ یہ اسلامی قوانین میں سے ہیں۔ اب یہ زندگی گزارنے لگے، بعد میں وہاں کے رہنے والے لوگوں کو اسلام کی کچھ معلومات ہوئی تو معلوم ہوا جب کوئی لوگ حملہ کرنے کے لیے آتے تو اس کے 3 اصول ہیں۔ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا، وہاں جا رہے ہیں تو سب سے پہلے دعوت دینا کہ بھئی تم ایک اللہ کو مانو، اور مان کر یہ جو چیز ہے وہ کیا کر دو، ہمارے حوالے کر دو۔ نہیں کرتے تو کم سے کم وہاں تمہیں جزیہ دینا پڑے گا۔ دوسرا آپشن کیا ہے، ایک ایمان میں داخل ہو جانا اور داخل ہو کر ہمارے جیسی زندگی گزارو اور ملک ہمارے حوالے کر دو، یہ پہلا آپشن۔ دوسرا آپشن کیا ہے، بغیر جنگ کے یہ ملک ہمارے حوالے ہو جائے گا اور تم اپنے مذہب پر باقی رہو، لیکن کیا کرنا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا، یہ دوسرا آپشن۔ دونوں آپشنوں کو نہیں مانتے تو اب تیسرا آپشن ہے جنگ کرو، ہم فتح ہو گئے تو یہ ہمارا ملک، اگر تم فتح ہو گئے یہ ملک تمہارا، یہ ہے تیسرا آپشن۔ اب یہ چیزیں کیے بغیر ڈائریکٹ ان پر حملہ کر کر وہاں کو فتح کر لیا گیا تھا۔ اب یہ بات وہاں کے لوگوں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ آپ کے لوگوں نے آپ کے نبی کی پیروی نہیں کی ہے، آپ کے لوگوں نے اسلام کے اصولوں کی پابندی نہیں کی ہے۔ تو اب جب یہ بات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بات پہنچی تو انہوں نے فوراً خط لکھا، یہ خط صبح میں ملا تو شام سے پہلے پہلے ملک خالی کر دو، اور شام کو ملا تو صبح ہونے سے پہلے پہلے ملک کو خالی کر دو۔ اور ملک خالی کر دیا گیا اور پورے لوگ باہر آ گئے، جو وہاں رہ رہے تھے، جن کے وہاں گھر بن گئے تھے، جو زندگی گزار رہے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر پورا کا پورا گاؤں خالی کر دیا گیا، باہر آ گئے۔ پھر اس معاملے کو دیکھ کر پوری کی پوری بستی ایمان میں داخل ہو گئی۔ ایسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور روم کے درمیان ایک معاہدہ ایسے ہی ہوا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، ایک معاہدہ، ایک عہد ہوا تھا کہ اب تک وہ ڈیٹ آنے تک جنگ کی کوئی کاروائی نہیں ہوگی، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اس کو بولتے ہیں معاہدہ، کوئی عہد ہو گیا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عہد پورا ہونے سے پہلے پہلے کچھ ایسے کارنامے انجام دیے جو عہد کے خلاف تھے، اصول کے خلاف تھے۔ مثال کے طور پر وہاں جو باؤنڈری رہتی ہے وہاں جا کر تفتیش کر کے آنا، تحقیق کر کے آنا، اس طریقے سے حضرت امیر معاویہ جاتے تھے۔ تو جب یہ بات معلوم ہوئی تو ایک صحابی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اپنے چہرے پر کپڑا تھا، وہ آ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ کر آ رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ دیکھے بھئی یہ کون اتنے تیزی سے گھوڑے پر آ رہا ہے، من انتا، ارے بھئی تم کون ہو، کیوں چلا رہے ہو؟ کہا انا عمر بن عبسہ، میں عمر بن عبسہ ہوں، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے خبر لے کر آیا ہوں اور یہ بات لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے وفاء ولا غدر، وعدے کو پورا کرنا ہے، وعدے کو توڑنا نہیں ہے۔ من کان بین قوم و بینہ عہد، جس قوم کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی عہد ہو، فلا یشد عقدۃ ولا یحلھا، کسی چیز کو باندھنا نہیں ہے اور کسی چیز کو کھولنا نہیں ہے، کسی نئی چیز کو داخل نہیں کرنا اور کسی پرانی چیز کو نہیں نکالنا، جو عہد کے موقع پر طے ہو گیا اس کو ایسے ہی باقی رکھنا ہے، اور آپ جو ایک کام کر رہے ہیں اس کے خلاف ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں سے باہر آ گئے، عہد ہونے تک خاموش رہے۔ ایسے کئی سارے واقعات ملتے ہیں۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہو رہی، انصاف پسند اسلام ہے، انصاف کو ماننے والا ہے، سچی گواہی دینے والا ہے۔ اب ہمارا مرحلہ بھی ویسے ہی ہے، اکثر و بیشتر لوگ جب یہ الیکشن کا معاملہ آتا ہے تو اکثر و بیشتر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک تو کسے ووٹ دینا، ایک دوسرا سوال جو پیسے تقسیم کرتے ہیں اس میں پیسے لینے کا کیا حکم ہے۔ اب جو آتے ہیں بانٹتے ہیں پیسے، کوئی 2000 دے رہا ہے، کوئی 500 دے رہا ہے، کوئی 1000 روپے دے رہا ہے، تو
تو یہ لینے کا کیا حکم ہے؟ تو یہ یہاں ان باتوں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ سود سے بھی بدتر ہے، سود سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ میرا حق ہے ووٹ دینا، میرا حق ہے گواہی دینا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو سچی گواہی دے گا، اچھی گواہی دے گا، بہترین گواہی دے گا، اس کا ثواب، اس کا بدلہ، اس کا پورا جو نیکی ہوگی وہ اس کو حصہ ملے گا، پورا حصہ ملے گا۔ یہ آیت سے پہلے ایک آیت ہے، اللہ کے نبی صحابہ کو اللہ کے راستے میں جانے کی ترغیب دے رہے ہیں، حرض المؤمنین، اے نبی جی آپ صحابہ کو اللہ کے راستے میں جانے کی ترغیب دیجئے، بول کر یہ آیت آئی ہے۔ کیا مطلب؟ اب یہ صحابہ جو جنگ میں جا کر دین کو پھیلائیں گے، اشاعت دین کریں گے، تحفظ شریعت کریں گے، دین کو پھیلائیں گے، اس میں پورا آپ کا حصہ ہوگا۔ ایسے ہی ہمارا ایک آدمی کو جا کر ووٹ دینا، ہمارا ایک آدمی کو جا کر گواہی دینا، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ آدمی اچھا کام کرے گا، اس کے آنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، قوم کو فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کو لے کر چلے گا، یہ گواہی دینا ہے۔ اب جب وہ جیتے گا، جب وہ اچھے کام کرے گا، اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ بعد میں اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، جس کسی نے برائی کی گواہی دی، جھوٹ کی گواہی دی، برا آدمی معلوم، رشوت خور ہے اور غریبوں کا نوالا کھانے والا ہے اور غریبوں کا خون چوسنے والا ہے، معلوم ہو کر بھی جا کر 500 روپے کے لیے، 1000 روپے کے لیے اس کو ووٹ دے کر آتے ہیں، وہ جیتنے کے بعد جتنی گمراہی پھیلے گی، جتنا ظلم پھیلے گا، اس میں برابر کے حصے دار ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اسی لیے ایک حساب دیکھیے، کوئی اگر پیسے لے کر ڈالتا بھی ہے تو 1000 روپیہ بھی لے لیا تو اس کو 5 سال میں ڈیوائیڈ کریں گے تو کتنے آئیں گے؟ 1 روپیہ 2 روپیہ بھی آتے نہیں۔ 5 سال کو کتنے دن ہو جاتے ہیں؟ تقریباً 300 حساب سے ڈالے تو بھی 1500 دن ہوتے ہیں 5 سال کو۔ 1000 روپے لیے تو بھی 1 روپیہ بھی نہیں پڑ رہا ایک دن کو، اور وہ جائز نہیں ہے، ایک طرح کا سود ہے، ایک طرح کی رشوت ہے، ہمارا حق ہے، اسی لیے اس کو یہ لینے کی ترغیب بالکل نہیں دینا چاہیے، اور لے رہے ہیں، اب تک لے لیے ہیں، توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور یہ جائز نہیں ہے بالکل۔ اور آج کے زمانے میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سوچے سمجھے۔ اب دیکھیے جتنے بھی اب ظاہری طور پر ہم کو معلوم ہوتا ہے یہ سیکولر ملک ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے حق کو ہم استعمال کریں، اور ہمارے لیے اب ضروری کیا ہے، جیسے میں بتایا تھا نا، پورے کے پورے چور ہی ہیں، پورے کے پورے دھوکے باز ہیں، لیکن اس میں کیا کرنا ہے، ہم لوگوں کو چھوٹے کو اختیار کرنا ہے، بھئی یہ آنے سے زیادہ نقصان ہے، یہ آنے سے کم ہے تو کم کو اختیار کرنا، تو یہ ہماری گواہی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے کہا گیا عدل ساعتن، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عدل ساعتن خیر من 60 عبادتن۔ حدیث پاک کے الفاظ یاد نہیں آ رہے، یہ اللہ کے نبی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن عربی جملہ سمجھیے، ایک لمحے کے لیے انصاف کرنا، ایک لمحے کے لیے انصاف کرنا، عدل ساعتن خیر افضل من عبادت 60 عاما، 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب ہمارا جو وہاں جا کر پریس کرنا ہے کتنی دیر لگے گا؟ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ لگتا ہے کیا؟ تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ لمحے کا فیصلہ کرنا، لمحے کی سچائی بولنا، لمحے کا انصاف کرنا 60-70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو وہ آج سمجھ میں آ رہا ہے، جا کر ہم لوگ جو گواہی دیتے ہیں وہ گواہی ہیں۔ اس لیے جو بھی انتخابات آ رہے ہیں اس میں سوچے سمجھے اور ہر اعتبار سے انصاف کا ساتھ دیں۔ دنیا 4 دن کی ہے، جیسے بھی ہو، کوئی بھی آئے، آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے، اس سے پہلے بھی آئے ہیں اور جاتے رہیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، اسلام کا ایک اصول ہے، دنیا کا ایک اصول ہے، اللہ کا ایک اصول ہے، ظلم کو جو ہے عروج ہے، یعنی ظلم بڑھتا ہے جلدی تیزی سے بڑھتا ہے، لیکن دوام نہیں ہے۔ ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، ظلم میں ترقی جلدی ہوتی ہے اور ظلم میں دوام نہیں رہتا، ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، ظلم کسی نہ کسی دن ختم ہوگا اور پھر انصاف غالب آئے گا۔ جب انصاف غالب آئے گا تو وہ پورا کا پورا حساب لے لیں گے، تو اسی لیے اس کا ایک خیال رکھیے۔ اب اس کے بعد دوسری جو بات ہے، اب نمازی کے سامنے سے میں بچے کے بارے میں بتایا کل، تو بچہ اگر گزرے گا تو کیا مسئلہ ہے سب بتایا، لیکن بات ناقص رہ گئی کہ اگر بڑے آدمی گزریں گے،
بڑے آدمی اگر کوئی نمازی کے سامنے سے گزرے گا تو ایسی صورت میں اس کو بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ آدمی کو کیا گناہ ہوگا نمازی کے سامنے سے گزرنے، تو وہ 40 بیٹھا رہے گا۔ اب وہ 40 دن ہے، 40 سال ہے، کتنے ہیں نہیں معلوم، اتنا بھی ہو تو بھی آدمی بیٹھ جائے گا، نہیں لیکن نہیں گزرے گا، اتنا زیادہ اس میں گناہ ہے۔ اس لیے بڑے لوگ جو بھی ہوتے ہیں وہ نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ اور اگر ایسا ہے کہ بالکل لوگوں کو جانے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے، ایسی جگہ کھڑ گیا ہے آدمی، تو اب اگر گزرے گا آدمی تو دونوں کو گناہ ہوگا، اسے بھی گناہ ہوگا، اسے بھی گناہ ہوگا، اس کو گزرنے کے لیے اور اس کو اس لیے کہ وہ ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں جانے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے نماز کھڑنے سے پہلے آنے جانے والوں کے لیے راستہ دیکھ کر کھڑے رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات، رمضان میں اور جمعہ میں جو انتقال ہونے والے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا بتا دیا۔ تو غیر رمضان میں جو انتقال ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی رمضان آتے ہی عذاب کو ہٹا لیا جاتا، اور جمعہ آتے ہی عذاب کو ہٹا لیا جاتا، پھر جمعہ ہوتے ہی پھر رمضان ہوتے ہی ان کو عذاب ہوگا۔ لیکن جمعہ اور رمضان میں انتقال ہونے والوں کے لیے ان کے لیے تو فضائل ہے، اور جیسے کہ میں کل بتایا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ پورا قیامت تک بھی اٹھا لیا جا سکتا ہے، یا پھر رمضان تک کے لیے بھی، دونوں باتوں کے امکانات ہیں، اور اس میں دونوں کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے چیئر پر بیٹھ کر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اگر سو گیا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اب دیکھیے سونا کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھنا، جیسے کہ میں کل آپ لوگوں کو بتایا، حقیقت میں دیکھے تو سونا ناقص وضو نہیں ہے، لیکن سونا اس لیے ناقص وضو ہے کہ اس میں آدمی کو ہوش نہیں رہتا کہ بھئی کیا چیز باہر نکلی ہے معلوم نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی آدمی کا سونا اس حیثیت سے کہ اگر جس سہارے کو لے کر سویا ہے اگر وہ ہٹا دیا جائے تو آدمی گر جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے چیئر کا یہ حصہ معتبر نہیں، یہ پیچھے کا حصہ اگر اس کو نکال دیا جائے تو آدمی کیا ہوگا؟ گر جائے گا۔ اس اعتبار سے سو گیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بیٹھ کر ہے، بیٹھنے کی صورت میں اب جو نیچے جو ہمارا حصہ لگتا ہے اتنا جھکا آدمی کے نیچے کا حصہ اڑ گیا تو اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب باقی جو اونگتے ہیں تولتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور کچھ سوال پوچھے تھے؟ وضو کے بارے میں بات چل رہی جی۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی شیخ ہے، اس کی بیوی سیدہ ہے، سادات خاندان کی ہے، یا پھر شوہر سید خاندان کا ہے اور بیوی شیخ، تو اس طریقے سے الگ الگ رہتے ہیں۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر شوہر اگر شیخ ہے، شوہر اگر سید ہے، اب اس کی جو بیوی ہوگی وہ سید ہے، تو ایسی صورت میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ شیخ ہی ہوں گے، وہ سید نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر شوہر سید ہے بیوی شیخ ہے تو پیدا ہونے والے بچے سید ہی رہیں گے۔ تو اس اعتبار سے اب اگر ایک ایسی بیوی ہے جو شیخ ہے اور اس کا شوہر سید ہے، غریب خاندان ہے، اور وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورت کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے۔ پہلے وہ مالک بن جائے گی، اگر غریب ہو، اس کے پاس مستحق، وہ زکوٰۃ کی مستحق ہو، غریب ہو اور اس کے پاس سونا چاندی نہ ہو، مال نہ ہو، تو اب وہ بیوی اس مال کی مالک بنے گی۔ پھر اس کے مالک بننے کے بعد وہ مال اپنے شوہر کو بھی کھلا سکتی ہیں جو کہ سید ہے۔ اس کی مثال حدیث پاک میں آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے کچھ آیا، حضرت بریرہ کے پاس صدقے کا مال آیا تھا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ اس کو بنا کر اللہ کے نبی کے پاس پیش کیے کہ اللہ کے نبی خود پوچھے کیا ہے، تو کھانے کے لیے کوئی چیز پیش کی، اب بتایا کہ یہ فتصدقا، یہ صدقہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، یہ اس کے لیے صدقہ ہے اور اس کے جانب سے ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اگر مالک بن کر خرچ کرے گی تو جائز ہے۔ تو اس طریقے سے اب یہ ایسے ہی مثال کے طور پر شوہر اگر شیخ ہے، بیوی سید ہے، تو اب شوہر اگر مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ کا مال دے کر وہ اپنے گھر والوں پر استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے رشتہ داروں پر اور عام لوگوں پر جب بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کریں گے علماء سے رابطہ کر کر ہی کرنا ہے۔ بس اوقات معلوم نہیں ہوتا کون سے رشتے کو دینا کون سے رشتے کو نہیں دینا، معلوم نہیں۔ بیوی کے مال کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں اور بیوی کے ماں باپ کو دے رہے ہیں،
اب میرے ساس سسرے کو میں میری بیوی کے مال کی زکات دوں گا تو جائز نہیں ہے، زکات ادا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مال بیوی کا ہے اور بیوی کے مال کی زکات اس کے ماں باپ کو جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اپنے میرے ماں باپ کو میں دے سکتا ہوں، تو میرا مال ہے، میرے مال کی زکات میرے ساس سسروں کو میں دے سکتا ہوں۔ تو اس لیے مسائل کو معلوم کر کر مستحق بھی رہنا، مالدار بھی نہیں رہنا، ایسی صورت میں زکات کے مال کو دیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی جمعہ کے دن اکثر و بیشتر مساجد میں سورہ سجدہ اور اسی طریقے سے سورہ دہر پڑھی جاتی ہے، پہلی رکعت میں سجدہ پڑھی جاتی ہے، دوسرے میں دہر۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر لوگ جب سجدے کی آیت پڑھی جاتی ہے تو اکثر لوگ وضو خانے میں رہتے ہیں یا آتے رہتے ہیں، سجدہ ہو جاتا اور اس آیت کو سن لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا مسئلہ؟ تو اس کے بارے میں دیکھیے، جب امام صاحب آیت سجدہ تلاوت کر لیتے ہیں، وہ ہم لوگ سن لیے ہیں، وضو خانے میں تھے یا پھر آ رہے تھے اور آنے کے بعد سجدہ مل گیا فبیہا، تو بات پوری ہو گئی، آپ کو سجدہ مل گیا۔ اگر آپ کر آنے تک امام صاحب سجدے سے فارغ ہو گئے اور آپ کو وہ رکعت بھی مل گئی، سجدہ نہیں ملا لیکن وہ رکعت مل گئی، وہ رکعت ملنے کی وجہ سے آپ کو سجدہ بھی مل گیا سمجھیں گے، اب پھر دوبارہ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی ڈائریکٹ رکوع میں آ کر ملا، اب اس کو سورہ فاتحہ بھی ملے جیسا اور اس کو سورہ فاتحہ کے بعد کی سورت بھی ملے جیسا۔ اب قرات میں تھا کیا وہ آدمی؟ نہیں تھا، پھر بھی اس کو پوری رکعت مل جائے گی رکوع میں آنے سے۔ تو ایسے ہی پہلی رکعت کی رکوع اگر اس کو مل گئی تو ایسی صورت میں اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ وہ سجدہ بھی وہ آدمی کر لیا، حکمن کر لیا سمجھیں گے۔ اگر وہی پوری رکعت ختم ہونے کے بعد دوسری رکعت میں آ کر ملا تو نماز کے بعد اس سجدے کو دوبارہ وہ آدمی کرنا پڑے گا جو وضو خانے میں یا آتے آتے اس سجدے تلاوت کو سنا ہوگا۔ تو یہ اس کا مسئلہ ہے۔ جی کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ کیوں؟ زیرہ کیا ہے بولتے ہیں؟ اچھا وہ جنگ کا یونیفارم سمجھو، بغار کا زیرہ نہیں۔ جی نہیں اچھا کرے وضاحت کرے سو، نہیں تو بغار کا زیرہ سمجھتے بولتے ہیں، جیرا رایا بولتے نہیں۔ جی تو جنگ میں جو ہے لوہے کے کچھ خاص لباس رہتے ہیں، زرہ پہن لیتے ہیں، وہ ڈھال رہتی ہے، تلوار رہتا ہے، سر پر بھی وہ ڈالتے ہیں، اس طریقے سے جنگ کے کچھ سامان رہتے ہیں۔ تو وہ ایسا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس میں سے ایک زرہ تھی جو وہاں پر گم ہو گئی تھی، وہ واقعہ ہے۔ جی اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ اچھا اب عمرے میں، اچھا رمضان میں جمعہ میں انتقال ہوئے تو یہ فضائل ہے، عمرے میں اور حج میں اگر انتقال ہوئے تو کیا ثواب ہے؟ قرآن میں آتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی نیک کام کے لیے، پورا ہونے سے پہلے اگر وہ انتقال کر گیا تو اس پورے عمل کو کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے۔ اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے اور بہت ساری کتابوں میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے اور یہ بات کی تائید بھی ہوتی ہے، جب آدمی عمرہ کر یا حج کے لیے گیا، انتقال ہو گیا تو قیامت تک کے لیے اس کے نام پر یا اس کے ہم شکل ایک ایسے فرشتے کو رکھ دیتے ہیں جو قیامت تک حج کرتا رہے گا اور اس کا طواف کرتا رہے گا، اور جتنا وہ کام کرے گا، جتنے نیکیاں کرے گا، وہ پورے کے پورے اس کے نام اعمال میں جائیں گے۔ تو اسی لیے کوئی آدمی ابتدا کیا کسی کام کا، پھر آدھے میں ہی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کا ثواب دیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں بار بار قرآن پڑھنے کو شروع کرو، قرآن سیکھنے کو شروع کرو۔ قرآن سیکھنے سے پہلے انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں میں کھڑا کرے گا۔ حفظ کرنا شروع کیے، حفظ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے تو اللہ تعالیٰ حفاظ میں کھڑا کریں گے۔ اسی لیے اس کے فضائل بڑے زیادہ ہیں۔ قسم کھانا صرف اللہ کی جائز ہے، اور وہ بھی قسم کب؟ جب ضرورت ہو، اشد ضرورت ہو، اس وقت صرف قسم کس کی کھائیں گے؟ اللہ کی کھائیں گے۔ نہ قرآن کی قسم کھائیں گے، نہ نبی کی قسم کھائیں گے، نہ اماں کی کھائیں گے، نہ بابا کی کھائیں گے، کس کی بھی قسم نہیں۔ اور ان کی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ قسم کا کیا مطلب؟ لوگ میری بات پر یقین نہیں کر رہے،
اب میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر بولتا ہوں میں نے یہ کام نہیں کیا. کیا مطلب؟ اللہ اس وقت تھا، اللہ کو میں گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. اب وہ جھوٹ بول رہا ہے تو کس کو جھوٹا بنا رہا ہے؟ اب اللہ سامنے تھے یہ مطلب. اب قرآن نہیں سامنے رہتا، اور حاضر و ناظر صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اللہ کو ہی بنانا ہے، اور خواہ قسم سے بولنا یہ بری بات ہے. یہ ایسے اس کی عادت اگر کسی کو پڑ گئی ہے تو نکالنا. پہلے ہمارے بڑوں میں یہ عادت رہتی ہے، پھر بچوں میں وہ عادت آ جاتی. تو اسی لیے کبھی بھی قسم، بیکار کی قسمیں نہیں کھانا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانا. جب اشد ضرورت ہو اس وقت ہی قسم کھانا چاہیے.